منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ البقرہ کے 22ویں رکوع کا آغاز ہے۔ یہ دوسرے پارے کا 6واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودی بیت المقدس میں جو صخرہ چٹان ہے اس کی طرف منہ کرتے ہیں جو مغربی کنارہ ہے، اور عیسائی مشرقی کنارے کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہودی اور عیسائی یہ گمان کرتے تھے کہ صرف اس قبلے ہی کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان کا رد فرمایا گیا کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا ہے، اور یہ خطاب اہل کتاب سے بھی ہے ایک روایت کے مطابق، اور سارے مومنین کو بھی خطاب ہے، اور معنی یہ ہے کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں جب تک عقیدے درست نہ ہوں اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یعنی اس آیت کریمہ کے شان نزول میں 2 اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہودی عیسائی بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کو کافی سمجھتے تھے، اور دیگر باتوں سے اور اہم باتوں سے انہوں نے دوری اختیار کی، تو انہیں فرمایا گیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنا یہ پہلے حکم تھا جب یہ قبلہ تھا، اب یہ قبلہ باقی نہ رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا اس وقت فائدہ دیتا ہے جب عقیدے درست ہوں، دل میں ایمان ہو، اور دل اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور قیامت پر، والملائکہ فرشتوں پر، والکتابی کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر۔ یعنی اصل نیکی یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اللہ پر ایمان ہو، قیامت کے دن پر ایمان ہو، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر اس کا ایمان ہو۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں اپنا مال خرچ کرے۔ گردن چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرے۔ تو اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ انسان اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال خرچ کرے، جو مال اسے عزیز ہے، جس مال سے اسے محبت ہے، وہ اللہ کی محبت میں خرچ کرے، رشتہ داروں کو دے، یتیموں کو، مسکینوں کو، ضرورت مند جو مسافر ہیں انہیں دے، جو ضرورت مند مانگنے والے ہیں انہیں دے، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں دے۔
یہاں پر فرمایا گیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنا عزیز، اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں دے، اور دوسرا علی حبہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنا مال دے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دونوں تفسیروں کو جمع کر کے ترجمہ فرمایا، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے۔ ایک وقت انسان پر وہ آتا ہے کہ جب وہ مال خرچ کرنے کے قابل نہیں رہتا اور زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے، تو اس وقت تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں مال خرچ کر دوں، لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ صحت، تندرستی، عافیت میں جب مال کی ضرورت ہو وہ مال اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ بخاری شریف کتاب الزکاة باب ای الصدقۃ افضل، حدیث نمبر 1419، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سے صدقے کا اجر زیادہ ہے؟ قال، آپ نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو تندرست ہو، صحت مند ہو، تیرے اعضاء سلامت ہو، اور تجھے محسوس ہوتا ہو کہ مال کی مجھے ضرورت ہے، اور اگر مال خرچ کروں گا تو کہیں محتاجی نہ آ جائے، ان ساری سوچوں کے باوجود تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر، تو یہ سب سے افضل ہے۔ وَلَا تَمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں تاخیر نہ کر یہاں تک کہ موت گلے تک پہنچ جائے، پھر تو کہے کہ یہ مال فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، اور وہ تو فلاں کے لیے ہو چکا۔ یعنی جب تم مرنے لگے اور پھر تو لوگوں کو مال تقسیم کرنے لگے کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، تو اب تو یہ تیرا مال فلاں کا ہو ہی چکا، یعنی اب تیرے مرنے پر ورثہ میں تقسیم تو ہوگا، لہذا جب تجھے مال کی ضرورت ہے، تو تندرست ہے، صحت، تندرستی، عافیت میں وہ مال خرچ کر دے، یہ افضل صدقہ ہے۔ گو کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، بیماری کی حالت میں بھی صدقہ کرے تو بھی سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح اگر نزا کی کیفیات ہوں یا سخت بیمار ہو، اس وقت اگر مال کو صدقہ کرے تو شرعی طور پر تہائی مال کو صدقہ کرنے کی اسے اس وقت اجازت ہوتی ہے، تو اس وقت بھی باعث ثواب ہے، لیکن افضل صدقہ یہ ہے کہ صحت، تندرستی میں وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ رشتہ داروں کو دے، تو دیکھیں یہ جو صدقے کی بات ہو رہی ہے یہ نفلی خیرات کی بات ہو رہی ہے، اور نفلی خیرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں غریبوں کو دیں، چاہے وہ غریب رشتہ دار ہوں، چاہے مسکین فقیر ہوں، اللہ کی راہ میں دیں تو اس کے لیے ثواب ہے۔ یہاں تک کہ ماں باپ کو ضرورت ہے اور ماں باپ کو دیا جائے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ بیوی بچوں کو ضرورت ہے اور ان کے جائز جو اخراجات ہیں اس میں خرچ کیا جائے تو اس پر بھی بندے کو ثواب ملتا ہے۔ گھر میں جو اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتا ہے اس پر بھی ثواب ہے۔ دوست احباب رشتہ داروں کو ثواب کی نیت سے کھلائے تو اس پر بھی ثواب ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے ان رشتہ داروں کی مدد کرے جو غریب ہیں، اپنے ان دوستوں کی مدد کرے جو مستحق ہیں۔
رشتہ داروں کے متعلق حدیث پاک ہے ترمذی شریف حدیث نمبر 658 کتاب الزکاة الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی الصدقہ علی ذی القرابہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ ہی علی ذی الرحم سنتان صدقہ وصلہ۔ اگر صدقہ کسی غریب کو دیا جائے، کچھ مال کسی غریب کی مدد میں خرچ کیا جائے تو اس میں صدقے کا ثواب ہے، نفلی خیرات کا ثواب ہے۔ لیکن اگر ضرورت مند رشتہ دار ہے اسے دیا جائے تو دگنا ثواب ہے، نفلی خیرات کا ثواب بھی ہے اور صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا بھی ثواب ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2036 کتاب البر والصلہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی التواضع۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں سے کچھ حصہ کم نہیں کرتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ وما زاد اللہ رجلا بعفو الا عزا، جو شخص معاف کرتا ہے اللہ تعالی اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ جو بے گناہ قیدی ہوں ان کو چھڑانے میں مال خرچ کرنا یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ خاص طور پر پوری دنیا میں ظلم و ستم ہے، پاکستان میں جیلیں بے گناہ قیدیوں سے بھری ہوئی ہیں، جو اصل مجرم ہوتے ہیں انہیں پکڑا نہیں جاتا اور بے گناہ لوگوں پر جھوٹے الزامات لگا کر بڑی بڑی سزائیں دی جاتی ہیں۔ تو ایسے بے گناہ قیدیوں کے لیے کیس لڑنا اور ان مسلمانوں کو ان مصیبتوں سے نجات دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھے، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دے، یہ اصل نیکیاں ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، یعنی اصل نیکی کرنے والے وہ ہیں کہ جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اور صبر کرنے والے مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی، واولئک هم المتقون اور یہی پرہیزگار ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سننے اور سمجھنے کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ سنتا جائے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا عزیز مال اللہ کی محبت میں خرچ کریں، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اسی طرح جو مانگنے والے ضرورت مند ہیں، اسی طرح جو غریب رشتہ دار ہیں ان کی مدد کے لیے ہم کچھ مال نکالیں۔ اگر ہم اس آیت کریمہ کو سننے سے پہلے، اس درس سے پہلے مال خرچ کرتے تھے تو اب اس میں مزید اضافہ ہونا چاہیے۔ نمازوں کی پابندی کریں اور نماز میں پوری توجہ رکھیں، اطمینان سے نماز پڑھیں۔ زکوٰۃ جتنی بنتی ہے وہ مستحق لوگوں کو دیں۔ وعدے کی پابندی کریں، صبر کریں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک مانگنے والوں کو دینے کا تعلق ہے تو ہمارے جو علماء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو مانگنے والا پیشہ ور گداگر ہو، یعنی جو ضرورت کے تحت نہیں مانگتے بلکہ ان کا پیشہ ہے، ان کا بزنس ہے، یا یوں سمجھ لیجئے جس طرح لوگ کمانے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی کمائی یہی ہے کہ یہ سارا دن مانگتے ہیں، اس سے کمائی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دینا منع ہے۔ کیونکہ ایسے لوگوں کا مانگنا حرام ہے، تو جو آدمی کام غلط کر رہا ہے اس کو دینا اس کی گویا کہ مدد کرنا ہے۔
تو حرام میں غلط کام میں مدد نہیں کرنی چاہیے۔ اگر سارے لوگ احتیاط کریں اور ایسے لوگوں کو دینا بند کر دیں تو یہ پھر کوئی محنت مزدوری کریں گے، حلال کمائیں گے۔ اور یہ تو ایک بات تحقیق سے ثابت ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ بہت بڑی مافیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے۔ جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے شرم رکھی ہے، جھجک ہوتی ہے۔ وہ اس طرح روڈ پر یا مسجد کے باہر کھڑے ہو کر روزانہ کھڑے ہوں، روزانہ مانگتے ہوں، تو ایسا ایک مستحق آدمی سے بظاہر بڑا مشکل عمل ہے وہ ایسا کرے، کیونکہ اس میں شرم بھی ہوتی ہے، وہ سفید پوش بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے اور اس بزنس کو فروغ دینے میں ہمارا ہاتھ ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دل میں خیال تو آتا ہے کہ یہ ان کا مانگنا پیشہ ہے، یہ ان کی کمائی کا انداز ہے، لیکن ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح ہم گویا کہ غلط کام میں ان کی مدد کر رہے ہیں اور غلط کام میں ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے اور جو مستحق لوگ ہیں انہیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بڑا کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے اس بات پر کہ بعض لوگ غریب ٹھیلے والے سے ضد کرتے ہیں، 5-5 روپے اور 10-10 روپے کے لیے لڑتے ہیں، کم کرا کے سودا لیتے ہیں۔ ان کی عادت ہے، اگر وہ صحیح دام بھی بتا رہا ہے تو بھی یہ کم کرانا اپنے لیے فخر اور سعادت سمجھتے ہیں۔ مثلا وہ کہے کہ 50 روپے کلو ہے تو وہ لازمی 45 روپے یا 40 روپے کا لیں گے تاکہ انہیں دلی سکون ہو کہ ہم نے جو ہے پیسے کم کرا کے لیے۔ حالانکہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی عادت کریمہ تھی کہ اگر کسی غریب شخص سے کوئی مال خریدتے تو جو وہ قیمت کہتا اس قیمت پر خرید لیتے اور بسا اوقات آپ مہنگا خرید لیتے تاکہ ایسے لوگوں کی مدد ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 5 روپے کے لیے 10 روپے کے لیے اتنی بحث کر رہا تھا غریب ٹھیلے والے سے۔ آگے چلتا ہے ایک پیشہ ور گداگر ہے جس کا دن رات یہی کام ہے، اسی جگہ وہ کھڑے ہو کر پیسے مانگتا ہے۔ اس سے آپ 1000 روپے دیں تو اس کے پاس 1000 روپے کا بھی کھلا موجود ہے اور 5000 کا بھی کھلا اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھیک مانگ رہا ہے اور معلوم بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو دینا منع ہے۔ آگے بڑھتا ہے اور 100 روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں گھر سے نکلا ہوں، آفس جا رہا ہوں تو میں صدقہ دے دوں تاکہ بلائیں ٹل جائیں۔ تو صدقہ تو اس وقت بلاؤں کو ٹالے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور صحیح آدمی کو دیا جائے۔ تو بہتر یہ تھا کہ آپ اس غریب ٹھیلے والے کو ہی دے دیتے۔ وہ کیسے؟ آپ یہ کرتے، اس نے 50 روپے ریٹ رکھے تو آپ اس سے 50 میں خرید لیتے یا 60 روپے میں خرید لیتے، آپ کہتے 10 روپے اور اوپر لے لو۔ لیکن ایسے غریب لوگوں کی مدد نہیں کی جاتی اور انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کاروبار چھوڑیں اور بھیک مانگنے پر آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ لوگ رات کو نکلتے ہیں، صدقے بانٹ رہے ہوتے ہیں، کسی کو 100 روپے دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو 50 روپے بھیک مانگنے والے کو دے رہے ہوتے ہیں، اور ٹھیلے والے کو دیکھتے ہیں کہ اب بیچارہ مجبور ہو چکا ہے، اس کا یہ پھل اب خراب ہو جائے گا، تو 100 روپے کی چیز اس سے 40 روپے 30 روپے میں خرید کے بڑے فخر سے آ جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسے غریب بیچنے والے جو سفید پوش ہیں، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی تو مدد کرنی چاہیے اور ان کی تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو۔ جنہیں جان بوجھ کے قتل کر دیا جائے تو جو قاتل ہے اس سے خون کا بدلہ لیا جائے اور قصاص میں اسے قتل کیا جائے۔
یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ ہاں اگر مقتول کے ورثاء اس سے بدلہ لینا نہ چاہیں اور مال لینا چاہیں تو وہ دیت لے سکتے ہیں، اور ایسے ہی معاف کرنا چاہیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں یہ انداز تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا تو دوسرے قبیلے والے کہتے کہ اس نے ہمارے آزاد کو قتل کیا ہے، جو قاتل ہے وہ تو غلام ہے اور جسے قتل کیا وہ آزاد ہے، تو ہم اس غلام کو قتل نہیں کریں گے بلکہ اپنے آزاد بندے کے بدلے میں تمہارے قبیلے کے آزاد فرد کو قتل کریں گے۔ اور کبھی کہتے کہ یہ قتل کرنے والی تو عورت ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد کو اس نے قتل کیا ہے، تو ہم تمہارے قبیلے کی عورت کو قتل نہیں کریں گے جو قاتل ہے، بلکہ مردوں کو قتل کریں گے۔ تو اس رسم کا خاتمہ کیا گیا اور فرمایا گیا کہ تمام قبیلے اس مسئلے میں برابر ہیں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، یعنی اگر آزاد قاتل ہے تو جو قاتل ہے اسے قتل کیا جائے۔ والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، یعنی اگر غلام قاتل ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت، یعنی اگر عورت قاتل ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا، اس کی جگہ کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی، یہاں بھائی سے مراد مقتول کے ورثاء ہیں، یعنی مقتول کے ورثاء قاتل کو کچھ معاف کر دیں، مثلا قصاص کی جگہ وہ کہیں کہ ہمیں دیت دے دو، یا پھر اس دیت کی مقدار میں کچھ کمی کر دیں، بالکل معاف کر دیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے، جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کو قاتل کا بھائی کہا گیا۔ مراد یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، گو کے قاتل ہے، لیکن اسلامی اخوت باقی ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہے، تو اس کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ملحوظ رکھنے چاہیے۔ فاتباع بالمعروف، تو بھلائی سے تقاضا ہو، واداء الیہ باحسان، اور اچھی طرح ادا کرنا ہو، یعنی اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو خون معاف کر دیں اور کہیں کہ ہمیں مال دے دو، مقتول کے ورثاء کو چاہیے کہ وہ بھلائی کے ساتھ تقاضا کریں، اور جو قاتل ہے اسے چاہیے کہ وہ احسن طریقے سے یہ دیت ادا کر دے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، تو جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے، یعنی مقتول کے ورثاء قاتل سے زیادہ مال کا مطالبہ کریں یا کسی لحاظ سے تنگ کریں، یا وہ یوں کریں کہ دیت بھی لے لیں اور پھر قاتل کو قتل بھی کر دیں۔ اسی طرح جو قاتل ہے وہ پہلے تو کہے کہ مجھے معاف کر دیں، میں دیت دوں گا، پھر دیت دیے بغیر وہ فرار ہو جائے، تو جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، یعنی اے لوگوں، یہ جو نظام مقرر کیا گیا کہ جو ناحق کسی کا قتل کرے اس قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہارے لیے زندگی ہے، کیونکہ جب یہ سزا دی جائے گی تو لوگ قتل کرنے سے بچیں گے اور قتل و غارت گری کا ماحول پیدا نہیں ہوگا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے، ان ترک خیرا الوصیہ،
اگر اس کے پاس کچھ مال ہو، وہ مال چھوڑ کر مر رہا ہو، تو اس پر فرض ہے وصیت کرنا، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، شریعت کے مطابق۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کے احکام کو نازل نہیں فرمایا تھا تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ مرنے والا وصیت کر کے مرے کہ والدین کو اتنا دینا ہے، قریبی رشتہ داروں کو اتنا مال ملے گا، اور یہ وصیت کرنا فرض تھا، ضروری تھا۔ لیکن جب وراثت کے احکام نازل ہو گئے، اب یہ وصیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب مستحب یہ ہے کہ مرنے والا یہ وصیت کرے کہ جو شرعی طور پر وراثت کا حصہ بنتا ہے وہ میرے ورثاء میں تقسیم کیا جائے، اور نا انصافی نہ ہو، شرعی احکام پر عمل کیا جائے۔ اگر اس طرح وصیت کر کے جائے تو یہ افضل و اعلیٰ ہے، اور اگر وصیت نہ بھی کرے تو گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا، لہذا تمام ورثاء میں شریعت کے مطابق تقسیم کر دی جائے گی۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ کیا معنی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وارث کو وہی حصہ ملے گا جو شریعت نے مقرر کیا، اپنی طرف سے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ مجھے فلاں بیٹا بہت پیارا لگتا ہے، لہذا میرے مرنے کے بعد میرا پورا بنگلہ اسے دے دینا اور باقیوں کو محروم کر دینا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جو شرعی طور پر وراثت میں حصہ ملنا ہے وہی ملے گا، وصیت کرنے سے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اب وصیت جو ہو سکتی ہے وہ تاکیدی ہو سکتی ہے، یعنی انسان کہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کے لیے شرعی طور پر اتنا حصہ ہے، فلاں کے لیے اتنا ہے، فلاں کے لیے اتنا ہے، تو میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ شریعت کے مطابق تقسیم کرنا اور کسی کو حق سے محروم نہ کرنا۔ یہ تو وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں تبدیلی کی وصیت یا کسی کو زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، اس طرح کی وصیت کی کوئی حیثیت نہیں، شرعی طور پر یہ کل عدم ہے، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی طرح مرنے والا مرض الوفات کے اندر اگر وصیت کرنا چاہتا ہے یا زندگی میں وصیت کرنا چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال اتنا فلاں کو دے دیجیے گا، تو غیر وارث کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، مگر تہائی مال تک وہ وصیت جاری ہوگی۔ اس سے زائد کی وصیت کی تو زائد پر عمل نہیں ہوگا۔ مثلا 3 کروڑ روپے ہیں اور وہ کہتا ہے 1 کروڑ روپے فلاں میرے دوست کو دے دینا، تو یہ تہائی ہے، تو اس وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ 2 کروڑ روپے فلاں کو دے دینا، تو پھر اس کی وصیت پر عمل نہیں ہوگا، صرف 1 کروڑ پر عمل ہوگا، اور باقی جو بچ جانے والے 2 کروڑ ہیں وہ ورثاء میں تقسیم ہوں گے۔ اسی طرح مرنے والا اگر کسی نیک کام کی وصیت کرنا چاہتا ہے تو تہائی مال کے اندر اندر وہ کر سکتا ہے، اس سے زائد کی کرے گا تو تہائی میں جاری ہوگی، باقی میں جاری نہیں ہوگی۔ 3 کروڑ روپے ہیں اور وہ کہتا ہے 2 کروڑ مسجد میں دے دیں، تو 1 کروڑ دیں گے، کیونکہ 1/3 تک وصیت جاری ہو سکتی ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر، یعنی جب وصیت کرنا ضروری تھا تو اس وقت فرمایا گیا کہ وصیت کرنا کہ والدین کو کتنا حصہ دینا ہے، قریبی رشتہ داروں کو کتنا حصہ دینا ہے، یہ وصیت کرنا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ لیکن اب اگر کوئی وصیت نہ بھی کرے تو شرعی طور پر ہر ایک کا حصہ مقرر ہے، مگر عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ مرنے والے کی وصیت فوراً مان لیتے ہیں، تو بہتر یہ ہے، مستحب بھی یہی ہے کہ انسان موت سے پہلے اپنی زندگی میں ہی کسی سنی صحیح العقیدہ مفتی سے پوچھ لے کہ میری جائیداد کی تقسیم کس ریشو سے ہوگی، کتنا فیصد کس وارث کو ملے گا، تو مفتی صاحب لکھ کر دے دیں
کہ اتنا فیصد فلاں کو ملے گا، اتنا فیصد فلاں کو ملے گا، تو مرنے والا یہ وصیت کر کے جائے کہ شریعت کے مطابق میرے مال کی تقسیم ہو، میرے مرنے کے بعد اتنا حصہ فلاں کو ملے گا، اتنا حصہ، اتنا فیصد شریعت کے مطابق فلاں کو ملے گا۔ تو اس طرح فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر مخالفت نہیں کرتے اور شریعت کے مطابق پھر مال کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جو کوئی وصیت کو سننے کے بعد بدل دے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، جو بدلے گا وہ گناہگار ہوگا۔ کیونکہ اگر مرنے والا غلط وصیت کر کے جاتا ہے تو وہ انتہائی گناہگار ہے، لیکن اس نے تو صحیح وصیت کی، لیکن سننے والوں نے وصیت کو بدل دیا اور جائز کو ناجائز بنا دیا، تو گناہگار وہ ہوں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ غلط وصیت کرنا بڑا گناہ ہے، اس لیے چاہیے کہ انسان جب بھی وصیت کرنے لگے تو کسی صحیح العقیدہ سنی مفتی سے مشورہ ضرور کر لے، اور چاہیے کہ انسان اپنی وصیت تیار رکھے، کیونکہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ترمذی شریف کتاب الوصایا، باب ما جاء فی الضرار فی الوصیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعت اللہ 60 سنة، بے شک کوئی مرد اور عورت 60 سال تک اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں۔ ثم یحضرهم الموت، پھر ان کے پاس موت آ جاتی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے۔ فیضاران فی الوصیہ، پھر وہ دونوں ناجائز وصیت کر جاتے ہیں، وصیت میں کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ فیجب لہم النار، تو ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے، یعنی یہ 60 برس تک اللہ کی عبادت کرنے والے غلط وصیت کرنے کی وجہ سے جہنمی ہو جاتے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کی وصیت کی ہے، بے انصافی کی ہے، گناہ کیا ہے، فاصلح بینہم، پھر اس نے ان کے درمیان صلح کرا دی، فلا اثم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یعنی ایسا ہوا کہ کسی کا انتقال ہو رہا ہے اور ایک شخص اس کے پاس حاضر ہے، اس نے ایسی وصیت کی جو نا انصافی کی وصیت ہے، مثلا اس نے کہا کہ میرے 4 بیٹے ہیں، میرے ایک بیٹے کو جائیداد میں کچھ بھی نہیں دینا، یا اس نے وصیت کی کہ میرے پاس 3 لاکھ روپے ہیں، یہ میرے 1 لاکھ روپے فلاں کو دے دینا تاکہ وہ یہ کام کرے۔ او اسمن، گناہ کی وصیت کی۔ اب سننے والا جانتا ہے کہ یہ کام تو حرام ہے، ناجائز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے والے نے غلط وصیت کی۔ تو اب اگر وہ شخص جس نے سنا ہے اس کے علاوہ کوئی گواہ بھی نہیں ہے تو باہر نکل کے وصیت کو بدل دے اور شریعت کے مطابق کر کے وصیت بیان کرے، تو اس وصیت کو بدلنے کا اسے گناہ نہیں ہوگا۔ مثلا اس نے کہا تھا کہ میرے 4 بیٹے ہیں، 3 کو وراثت سے حصہ دینا اور 1 کو بالکل نہیں دینا، تو باہر نکل کے کہے کہ مرنے والے نے کہا کہ میری وراثت 4 میں شریعت کے مطابق خرچ کرنا، اسے تقسیم کرنا، فلا اسم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ بقرہ کا 22واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔